الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد کی باتیں ہیں اللہ کی باتیں، محمد کی باتیں ہیں اللہ کی باتیں، ہے رب کی رضا وہ رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. محمد کی باتیں ہیں اللہ کی باتیں، ہے رب کی رضا وہ رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کی ہے جنت اسی کا ہے کوثر، بدل ہو گیا جو فدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تقاضائے دل ہے میں خود کو مٹا دوں، تقاضائے دل ہے میں خود کو مٹا دوں، ہے کتنی حسین ہر ادائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چمن مسکرایا فضا مسکرائی، جہاں جب کبھی مسکرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، تمام حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا، عقل سلیم سے نوازا اور اشرف المخلوقات کا خطاب دیا. بعدہ اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جو امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، امام المرسلین بن کر کے تشریف لائے. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے پیغامبر ہیں.
اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچائے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینے کے بعد ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تمام سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کے مطابق سپرد کر دیں۔ ہم صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلیں، کسی اور کے پیچھے نہ چلیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی پیروی کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو حاکم ہیں، جو بادشاہ ہیں، ان کی پیروی کرو۔ یہاں اولو الامر کا مطلب کیا ہے یہ تو بڑی لمبی چیز ہے، لیکن میں آپ کو بنیادی طور پر یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں اولو الامر سے مراد علماء یا محدثین نہیں ہیں، اور کوئی دین کا امام بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں اولو الامر سے مراد سیاسی طور پر دنیاوی معاملات کے لوگ ہیں، جو آپ کے حاکم اور سربراہ ہوں، وہ مراد ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم عالم مراد لیں، محدث مراد لیں، امام مراد لیں، تو ایک بڑی مشکل ہمارے سر پر آئے گی، اور وہ بہت بڑی مشکل کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے علماء اور مجتہدین کی اطاعت کرو۔ اور پھر اگر علماء کی اطاعت کرو، یا محدث کی اطاعت کرو، یا مجتہد کی اطاعت کرو، تو پھر اختلاف کہاں سے آئے گا؟ علماء کی اطاعت اگر ہم پر واجب ہو جائے تو واجب ہونے کے بعد کیا اختلاف ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک امام نے یہ بات کہی ہے، دوسرے امام نے یہ بات کہی ہے، تیسرے امام نے یہ بات کہی ہے، چوتھے امام نے یہ بات کہی ہے، اختلاف ہے کہ نہیں ہے امام میں؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہاں اولی الامر سے مراد علماء وغیرہ نہیں ہیں۔ اگر علماء کی اطاعت واجب ہوتی تو پھر اختلاف کرنے کی گنجائش نہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کو پھر یہ کہنے کی گنجائش یا ضرورت نہ ہوتی کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ آیت میں اولی الامر منکم کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے حکمراں کی پیروی کرو۔ اگر ہم اس سے علماء، ائمہ اور مجتہدین مراد لیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تم اختلاف کرو کسی چیز میں تو اسے لوٹا دو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ پھر جب واجب ہوتی علماء کی اطاعت تو پھر اختلاف کرنے کی گنجائش کہاں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف اس مسئلے کو لوٹانے کا مطلب کہاں ہوتا؟ اس سے پتہ چلا کہ دنیاوی امور میں کسی کا اختلاف ہو یا اپنے حکمراں کا اختلاف ہو، حاکم کہہ رہا ہے یہ کرو یہ کرو، امیر کہہ رہا ہے یہ کرو یہ کرو دنیاوی امور میں، اور وہ شریعت کے خلاف ہے، تب تم اس اختلاف کو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ سمجھ میں بات آئی آپ کے کہ نہیں آئی؟ تو یہاں اولو الامر سے مراد حکمراں ہیں، امراء ہیں، ان کی اطاعت کرو، مگر جب کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو وہ مسئلہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دو،
میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا اور رسول ماننے کا مطلب یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا میں آئے ہیں، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز بتلاتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، اس کی جو بات ہوتی ہے وہ فرمان الہی ہوتی ہے، اور نبی کا فرمان پہنچ جائے تو اس فرمان کے آگے پیچھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہے کہ یہ دین اسلام مکمل ہے، اس میں کسی کو اگر مگر لیکن چوں چرا اس لیے یہ سب کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے اپنے گردنوں میں ڈال لیں اور کائنات کی تمام غلامی کا پٹا اپنے اپنے گردنوں سے نکال کر باہر پھینک دیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پیروی کریں۔ اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قسم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کے ربوبیت کی کہ وہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کو اپنے اختلافی معاملات میں، اپنے جھگڑوں میں آپ کو قاضی نہ بنا لیں، آپ کو فیصل نہ بنا لیں، آپ کو جج نہ بنا لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جب آپ فیصلہ کر دیں، جب آپ کوئی حکم دے دیں تو اس حکم کو، اس فرمان کو، اس مسئلے کو جان لینے کے بعد اپنے دلوں میں تنگی نہ محسوس کریں، یعنی یہ نہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے مگر ہمارے حضرت جی یہ کہتے ہیں، ہمارے فلانے یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے فلانے یہ کہہ رہے ہیں۔ اس طرح کی تنگیاں دلوں میں نہ آئے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اسے صحیح طور پر تسلیم کر لیں، صحیح طور پر مان لیں۔ جب تک ایسا ایمان اور عقیدہ نہیں ہوتا، تیرے رب کے ربوبیت کی قسم ہے وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ رب کریم کا فرمان ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم تمام لوگوں کے غلامی کا پٹا اپنے اپنے گلے سے نکال دیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی پیچھے پیچھے چلیں، کیوں کہ کسی امتی، کسی مخلوق کی اتباع اور پیروی کرنا ہمارے لیے واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حنفی نہیں بنایا، کسی کو مالکی نہیں بنایا، کسی کو شافعی اور حنبلی نہیں بنایا، کسی کو اوزاعی اور کسی کو نخعی نہیں بنایا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں ایک نبی دیا اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم دیا اور کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کا حکم نہیں دیا۔ ذرا آپ لوگ بھی اپنے اپنے دل و دماغ میں سوچیں کہ قبر میں جو سوال ہوگا، کیا یہ سوال ہوگا کہ تم حنفی تھے؟ کیا یہ سوال ہوگا کہ تم مالکی تھے؟ کیا یہ سوال ہوگا کہ تم شافعی تھے؟ کیا یہ سوال ہوگا کہ تم حنبلی تھے؟ ارے جناب، 4 صدی ہجری میں یہی اختلاف اس امت کے اندر آیا ہے۔ 3 صدی ہجری کے اندر کوئی بھی اس دنیا کے اندر مقلد نہیں تھا، نہ کوئی حنفی تھا، نہ کوئی مالکی تھا، نہ کوئی شافعی تھا، نہ کوئی حنبلی تھا۔ 3 ہجری کے اندر کوئی بھی ان میں سے نہیں تھا اور نہ ہی کوئی کسی فرقے کا ماننے والا تھا۔
عالم تھے، ان سے فتوے پوچھے جاتے تھے، قرآن و حدیث سے فتوے لیے جاتے تھے، اور 4 صدی ہجری میں لوگوں نے اپنے اپنے امام بنائے، اور 9 صدی ہجری میں خانہ کعبہ میں 4 مصلی بنائے گئے، اور امت کے اندر شور کیا گیا کہ دین اسلام انہی 4 کے اندر منحصر ہو گیا ہے، اب کسی کو اجتہاد کرنے کا حق نہیں ہے، اجتہاد کا دروازہ بند ہے، اب اگر اس سے ہٹ کر کوئی دین لائے گا تو وہ بددین ہے، گمراہ ہے۔ یہ ایک کتاب ہے بہار شریعت، اعظم گڑھ کے ایک بہت بڑے عالم نے لکھی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ان 4 سے ہٹ کر عمل کرے وہ مرتد ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ جناب کیا 4 صدی ہجری کے پہلے کے لوگ مرتد تھے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور کہتے ہیں کہ یہ فروعی اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم میں اختلاف کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ فروعی اختلاف ہے، حالانکہ یہ فروعی اختلاف نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ امت کا اختلاف رحمت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائی جاتی ہے۔ جناب ہم نے بڑے بڑے شیخ الحدیثوں کی کتابیں پڑھی ہیں، اور ان میں باقاعدے لکھا ہوا ہے کہ اختلاف امتی رحمتن، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ امت کا اختلاف رحمت ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اگر امت کا اختلاف رحمت ہے تو گویا اتفاق زحمت ہے یا لعنت کا سبب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے میرے بندو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقے فرقے نہ بنو، ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو۔ تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کیا لعنت کا حکم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ بندے 4 صدی ہجری میں رحمت کا حکم دے رہے ہیں؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کہاں سمائے گی یہ بات؟ میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، تعصب نہ کرو، یقین جانو کہ ہمیں کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ 400 سال تک یہ امت محمدیہ جس منہج اور جس طور اور طریقے پر تھی اور چل رہی تھی، جو اس کی منزل تھی، آج بھی یہ امت پلٹ کر اسی طور طریقے پر آ جائے، آج بھی یہ امت پلٹ کر اسی کتاب و سنت کا پیروکار بن جائے، آج بھی یہ امت پلٹ کر اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے پر آ جائے۔ یقیناً یہی درد ہے، یہی خواہش ہے، یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے، اور یہی دعا بھی ہے کہ اے اللہ وحدہ لا شریک، اس امت سے اس لعنت کو جو جدائی کی لعنت ہے، بھائی بھائی سے جدا ہے، مسجدیں الگ الگ ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مرتد اور کافر کہا جاتا ہے، اے اللہ وحدہ لا شریک اس لعنت کو ہم تمام مسلمانوں کے اوپر سے ہٹا دے، ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنا دے، ہماری یہی دعا ہے، اور میری کوئی بھی آپ سے دشمنی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ اختلاف امتی رحمتن یہ حدیث نہیں ہے، یہ من گڑھت حدیث ہے، کیونکہ اختلاف کبھی بھی رحمت نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی اختلاف تھا، اور صحابہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں، پہلا اختلاف، دوسرا اختلاف، تیسرا اختلاف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا اختلاف خلیفہ بننے کے بارے میں ہوا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ مہاجر خلیفہ بنیں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ انصار خلیفہ بنیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الائمۃ من القریش، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امام اور خلیفہ قریش خاندان سے ہوگا۔
سارے اختلافات ختم ہوئے کہ نہیں ختم ہوئے؟ میں مانتا ہوں کہ اختلافات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تھے، لیکن مجھے ایک بھی اختلاف ایسا بتلا دو کہ وہ صدیوں تک چلا آ رہا ہو، وہ آج تک اختلاف چلا آ رہا ہو، مجھے ایک بھی ایسا اختلاف بتلا دو۔ اختلافات پیدا ہوئے صحابہ رضوان اللہ علیہم میں، لیکن انہی کے دور میں ختم بھی ہو گئے۔ انہوں نے الگ الگ مسجدیں نہیں بنائیں، انہوں نے کوئی پارٹی نہیں بنائی، انہوں نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، نہ کوئی ان میں نہ کوئی کیا نام ہے فاروقی ہوا اور نہ کوئی عثمانی ہوا، کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں ہوا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے بھی نہیں لگائے، انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر لان تان نہیں کی۔ اختلافات صحابہ رضوان اللہ علیہم میں بھی پیدا ہوئے، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جانے کے بعد سارے اختلافات ختم ہو گئے۔ لیکن چوتھی صدی ہجری میں یا اس کے بعد جو امت کے اندر اختلاف پڑا وہ آج 1400 برس تک چالو ہے، بلکہ اس کے اوپر فخر کیا جاتا ہے، ان اختلاف کے اوپر ناز کیا جاتا ہے اور امت کو اس کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اور جو یہ کہے کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، خالص قرآن و سنت کی طرف پلٹو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹو، اس کو مرتد کہا جاتا ہے، اس کو دین اسلام سے خارج کہا جاتا ہے۔ ذرا سوچو اور مسلمانوں، یہ ہماری بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے کہ آج لوگ ائمہ کے اقوال پیش کر کے بلا رہے ہیں۔ تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہو، پھر بھی ہم تمہیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو۔ یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ سوچیں آپ اس پوائنٹ کے اوپر کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں، صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق، مالک، رازق مانو اور حاجت روا مشکل کشا مانو، اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو۔ بھلا بتاؤ کہ یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ ارے یارو، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہی اس لیے ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع دار ہو جائیں، لیکن ہم کتنے بڑے بد نصیب ہو چکے اور شیطان نے ہمیں کتنا دور کر دیا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اٹھو، اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھو اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام اپنے ملکوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں اور علاقوں میں اور اپنی گلی کوچوں میں یہ پیغام پہنچا دو کہ لوگوں، تم نہ حنفی ہو، لوگوں تم نہ مالکی ہو، لوگوں تم نہ شافعی ہو، نہ حنبلی ہو، تم ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو۔ امت کا لقب آپ کو ملا ہوا ہے، کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو بس۔ اور ہم بھی فرقے میں نہیں ہیں، اور ہم تو کسی بھی فرقے میں نہیں ہیں، ہم فرقوں میں نہیں ہیں، ہم ایک ہیں۔ یہ درس دو لوگوں کو۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہم ایک امام کے پیچھے چلنے کو اپنے ملک کے لوگوں کو منع کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گمراہ ہیں، مردود ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ ہمارے یہاں حنفی لوگ 3 اماموں کی مخالفت کر کے ایک امام کے پیچھے چلا رہے ہیں، تو گستاخ کون ہوا؟ جو 3 کی برائی کرے وہ گستاخ یا جو 1 کی برائی کرے وہ گستاخ؟ جناب، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چاروں اماموں کو مانو اور چاروں کی جد و جہد، اور 4 ہی امام نہیں بلکہ 10 امام ہیں، ان سب کی محنت اور کوشش کو استعمال کر کے دین اسلام کو ایک کرو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو بس۔ میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور دوستوں،
علم حاصل کرو اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرو، اور علم حاصل کر کے اپنے ایمان اور عمل کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ یہی ہماری آرزو ہے، یہی ہماری للکار ہے، یہی ہماری پکار ہے، اور یہی ہماری دعوت ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، اپنا پیشوا، اپنا رہنما مانو، قرآن و سنت کو اپنا رہبر جانو، اور دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کے اوپر یہ امت محمدیہ متحد ہو سکتی ہے۔ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتحاد کے لیے پیش کرو گے تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کی ایک جماعت الگ ہو جائے گی، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، جنہوں نے اپنا نام شیعان علی رکھا ہوا ہے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتحاد کے لیے پیش کرو گے تو عظیم اکثریت مسلمانوں کی نکل جائے گی۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرو گے تو ایک اکثریت نکل جائے گی۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرو گے اتحاد کے لیے، یقین جانو کہ خارجی نکل جائیں گے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتے ہیں۔ اتحاد کے لیے کوئی بھی امتی اگر کھڑا ہوگا، یہ امت اس کی ذات کے اوپر متحد نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر یہ امت متفق ہو سکتی ہے، متحد ہو سکتی ہے، تو صرف اور صرف ایک ذات ہے، معصوم عن الخطا والنسیان، اللہ تعالی کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ہماری آواز اور ہماری دعوت یہی ہے کہ لوگوں اس پیغمبر کی آواز پر متحد ہو جاؤ، سارے گروہ، سارے ٹکڑے، ساری جماعتیں چھوڑ دو، اور سارے قلادے اور سارے پٹے جو اپنے گردن میں ڈالے ہو نکال کر پھینک دو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنی گردنوں میں ڈال لو۔ منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔